بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ آ گئیں، قریب 15 سال کی عمر ہے، کئی رشتے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کیا، اور ان کو تیار کس نے کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے پوچھا علی کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ حق مہر کیسے ادا کرو گے؟ مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ میرے پلے تو کچھ نہیں ہے۔ داماد کون سا چنا جا رہا ہے؟ نہ کوٹھی ہے، نہ کار ہے، نہ بڑا کوئی کاروبار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، دیندار ہے، محنت کش ہے، صحت مند ہے، جفا کش ہے، وفادار ہے۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس وہ زیرہ تھی، وہ کدھر گئی؟ کہا وہ تو رکھی ہوئی ہے۔ کہا اسی کو سیل کرو۔ وہ زیرہ سیل کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں پھر ایک ساتھی مل گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی بھائی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہ شادی کرنی ہے مجھے، حق مہر کے لیے یہ بیچنے کو کہا ہے آقا نے، تو میں اس کو بیچنے جا رہا ہوں، کوئی اچھے پیسے مل جائیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا 480 درہم لے لو، مجھے دے دو۔ اس کی قیمت کم تھی، انہوں نے 480 درہم میں خرید لی، پیمنٹ دے دی، زیرہ لے لی، سودا مکمل ہو گیا، زیرہ واپس ہدیہ کر دی۔ کہا علی یہ بھی لے جاؤ، جہاد میں کام آئے گی۔ ایسے بھائی چارہ تھا، محبت تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں؟ پیسے آ گئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کے رکھ دی، یا رسول اللہ یہ سارا معاملہ ہوا، زیرہ بھی آ گئی، پیسے بھی آ گئے، اب کرنا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا خوشبو منگوائی، حضرت بلال کو کہا یا کسی کو جاؤ بھی خوشبو لے کر آؤ، اور جو باقی پیسے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زیرہ سیل ہوئی اس میں سے کچھ سے پیسوں سے خوشبو آئی، اور کچھ پیسوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کی زندگی کے سامان، گھر کی زندگی کا سامان جسے ہم لوگ جہیز کہہ دیتے ہیں، وہ آ رہا ہے۔ کائنات کے سردار کے بیٹی کی شادی ہے تو جہیز کی تیاری سنیے کیا ہے۔ ایک بستر مصری کپڑے کا تھا، اندر اون بھرا ہوا تھا، ایک چارپائی، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال تھی، کھجور کی جو چھال ہے وہ بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، اور مشکیزہ جو پانی کے لیے جس کو ہمارے یہاں کیا کہتے تھے، ماشکی نہیں ہوتے تھے، مشک، میں نے دیکھی ہے بچپن میں، تو بچپن میں جو لارنس گارڈن جاتے تھے تو وہاں پانی پلانے کے لیے اسی طرح یہ ماشکی جو ہے پھر رہے ہوتے تھے، اور مختلف گھروں میں پانی پہنچانے کے لیے بھی ان کا سلسلہ ہوتا تھا، چمڑے کی ہوتی تھی، اچھا خاصا وزن، اس کا اپنا پھر پانی ڈال دو تو اس کا وزن 1.5 من ہوتا تھا۔ تو وہ آیا، اور یہ مشکیزہ وہ تھا جو بی بی فاطمہ خاتون جنت بھر بھر کے لے کر آتی تھیں تو سینے کے اوپر نشان پڑ گئے تھے۔ 15 سال 18 سال کی عورت ہو، بچی ہو، 20 سال کی، 25 سال کی، مشکیزہ کندھے پہ ڈالنا ہو، من اس کا 20 کلو 40 کلو کچھ تو وزن ہوگا پانی سمیت، اور وہ لانا ہو، اور غذائی تنگی بھی ہو، تو وہ جسم پہ نشان کیوں نہ پڑتے۔ یہ مشکیزہ ان کو دیا گیا، 2 مٹی کے برتن دیے گئے پانی کے لیے، ایک چکی دی گئی جو زندگی بھر پیستی رہیں، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ آپ سب لوگ جتنے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ چیک کریں، کسی کے ہاتھ میں گٹے ہیں، میرے ہاتھ میں تو اتنے نرم ہیں، چیک تو کریں نا ہاتھ، ہیں کسی کے ہاتھ میں گٹے؟ گھر جا کر اپنی بیویوں کے یا اپنی بیٹیوں کے ہاتھ بھی چیک کریں اور کروائیں، ہیں کسی کے ہاتھ میں گٹے؟ کوئی مزدور ہوگا پتھر توڑنے والا، اس کے ہاتھ میں تو شاید نکل آئیں۔ تو یہ چکی دی گئی، ایک پیالہ دیا گیا، 2 چادریں دی گئیں، ایک جائے نماز دی گئی۔ مختلف روایات میں مختلف چیزیں کمی بیشی کے ساتھ ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے، جہیز کو ہم سنت کہہ دیتے ہیں، اس کو سنت کہنا بالکل ٹھیک نہیں۔ نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں اپنی کی، کسی سے جہیز نہیں لیا۔ اگر سنت ہے تو جہیز نہ لینا سنت ہے، دینا کہاں سے آ گیا؟ اور اگر دینا سنت ہے تو پھر داماد کو پہلے پالیں بھی تو صحیح نا۔ نبی علیہ السلام کے پاس علی بچپن سے ہیں تو داماد کے خرچے بھی خود برداشت کریں، اور دینا بھی ہے تو ضرورت کا دیں۔ یہ کہا جی گاڑی کوٹھی بھی دینی ہے، یہ قیمتی چیزیں بھی دینی ہے، ضرورت کا سامان ہے۔ ہاں، ایک باپ اپنی بچی کو اپنی استعداد میں رہتے ہوئے کچھ دینا چاہے دے سکتا ہے، خاموشی سے دے، اس کے لیے دکھاوے کی کیا ضرورت؟ وہ کون سی سنت ہے جس میں ریاکاری ہوتی ہے؟ یہ دے رہے ہیں جی، سینکڑوں لوگوں کو بلا کے دکھا رہے ہیں۔
تو اس کو سنت کا نام تو کم سے کم مت دیں. دینا ہے کسی باپ نے خاموشی سے دے دیں. اور مرد کی مردانگی کے خلاف ہے کہ عورت کے ذریعے سے کمائی حاصل کرے. یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ تو کوئی مردانگی کی بات تو نہیں ہے. اگر سنت ہے تو نبی علیہ السلام نے 11 اپنی شادیاں کی ہیں, کسی سے کچھ نہیں لیا. تو پھر ہمیں سنت پوری کرنی ہے نا. تو لڑکی کا باپ کیوں پوری کرے؟ لڑکا کیوں نہیں پوری کرتا؟ وہ اس لیے نہیں پوری کرتا کہ اس میں نقصان نظر آتا ہے نا. چلو جو آ رہے ہو دھیان دو, پھر میٹھی میٹھی سنت چلے گی. اچھا جی آگے چلیں. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات کی شہزادی بھی ہم کہہ سکتے. خاتون جنت کا جو بیڈ روم تیار ہوا وہ کیسے تیار ہوا؟ ہماری بھی بچیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہم بھی بیڈ روم کے لیے جاتے ہیں, دیکھنے جاتے ہیں, سائز لے کر آتے ہیں, پھر کارپیٹ اور کتنے معاملات ہوتے ہیں. اب یہ خاتون جنت کا بیڈ روم تیار ہو رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کام کیا, تیاری کی. کیا بیڈ روم تیار ہو رہا ہے؟ میدان بطحا کی مٹی منگوا کے وہ بچھا دی گئی. اس بیڈ روم کے ایک طرف ایک لکڑی گاڑی گئی کہ اس پہ کپڑے ٹانگ دیں, ایک لکڑی گاڑی گئی اس پہ پانی کا مشک جو ہے نا مشکیزہ وہ ٹانگ دیں. یہ بیڈ روم کی تیاری ہو رہی ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا وہ 2 تکیے رکھے گئے اور ایک کونے کے اندر یہ کپڑے ٹانگنے کی اور ایک طرف جو ہے وہ پانی کا مشکیزہ ٹانگنے کی لکڑی گاڑ دی گئی. یہ بیڈ روم تیار ہو گیا. باقی چیزیں تو نبی علیہ السلام نے دی تھیں, وہ اندر رکھ دی گئیں اور یہ گھر تیار ہے. یہاں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زاہدانہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا. دونوں میاں بیوی کے پاس مال نہیں, غربت ہے, تنگ دستی ہے, لیکن آپس میں محبت ہے, وفاداری ہے, ایمانداری ہے, ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت تعلق نبھانے کی باتیں. یہ گھر جنت کا نمونہ بنا ہوا ہے جس میں مال کوئی نہیں, اعمال ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر دونوں کو سمجھاتے رہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتے رہے. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصاً شوہر کی خدمت اور اچھے برتاؤ کی تعلیم دیتے رہے. انہی تعلیمات کا اثر آگے واقعات میں سنیے. ایک مرتبہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ساری رات ان کا خیال رکھتے رہے, پریشان رہے, لیکن رات جب زیادہ گزر گئی ان کو بھی نیند آ گئی, وہ سو گئے. فجر کے لیے جب اٹھے, تہجد کے لیے فجر کے وقت جب قریب میں جب اٹھیں تو دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر رہی ہیں نماز کے لیے. خیر آپ مسجد تشریف لے گئے. اب جب نماز کے تھوڑی دیر بعد آپ واپس تشریف لائے گھر تو دیکھا کہ آپ بیٹھی چکی پیس رہی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ تمہیں اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ ساری رات تمہیں بخار رہا, صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا, بیٹھی چکی پیس رہی ہو, اپنے پر رحم تو کرو. اب خاتون جنت کا جواب سنیے. انہوں نے فرمایا اگر میں فرائض ادا کرتے ہوئے مر بھی جاؤں تو کیا حرج ہے؟ یہ بات نماز میں نے پڑھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, چکی پیس رہی ہوں آپ کے اور بچوں کے لیے, ان کے کاموں کے لیے, تو گویا میں اپنے فرائض ادا کر رہی ہوں, حقوق اللہ بھی ادا کر رہی ہوں, حقوق العباد بھی ادا کر رہی ہوں. حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے کرتے موت بھی آ جائے تو کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر کے باہر کے سارے کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے اور گھر کے اندر کے سارے کام میری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ایک اصول اپنے طور سے بنایا ہوا تھا, چاہے ایک وقت کا فاقے سے ہوں, 2 وقت کے فاقے سے ہوں یا 3 وقت کے فاقے سے ہوں, جب تک شوہر کھانا لیتے آپ کھانا نہیں کھاتے. یہ ان کا اپنی زندگی کا ایک اصول تھا کہ بچوں اور شوہر کو پہلے کھلاتی, بعد میں خود کھایا کرتی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ فاطمہ آپ کے ساتھ کیسے رہتی تھی؟ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کو سنیے. فرمانے لگے کہ فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی
جس کے مرجھا جانے کے باوجود اس کی خوشبو سے اب تک میرا دماغ معطر ہے، اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔